حدیث سنیے مولانا طارق جمیل صاحب کی بیان کردہ. ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آپ نے فرمایا ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہیں تھا اور اللہ مجھے محمد کو نبی بنا چکا. کب تھے؟ کب نبوت ملی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ اس کا جواب کیا تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ آپ ارشاد فرماتے 40 سال کی عمر میں رمضان شریف کے مہینے میں 17 تاریخ کو غار حرا میں میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے نبوت دے گیا. یہ اس کا جواب تھا. جواب کیا آیا؟ یہ جواب نہیں دیا. جواب کیا آیا؟ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کا کہیں وجود نہ تھا اور اللہ مجھے نبی بنا چکا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے کاش مولانا آپ ہر پڑی ہوئی چیز کو بیان کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر یہ تو سوچ لیں کیا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے یا آپ کے ذمہ جھوٹ باندھا گیا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کے بغیر تحقیق کے میرے اوپر جھوٹ باندھتا ہے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کاش اس من گھڑت روایت، اس جھوٹی روایت کو فرمان رسول کہتے ہوئے آپ کی زبان لڑکھڑا جاتی، آپ رک جاتے. یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا گیا. گرامی قدر سامعین، محترم ناظرین، توصیف الرحمان دجال اور کذاب نے مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی بیان کردہ حدیث پر ایک بالکل جاہلانہ قسم کی اس پہ جرح کی ہے. مولانا طارق جمیل دامت برکاتہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد. اس پر توصیف الرحمان کذاب نے کہا کہ یہ حدیث موضوع اور من گڑت ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو چاہیے کہ ہر گری ہوئی چیز کو اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ کس قسم کی چیز میں اٹھا رہا ہوں. الیاذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو موضوع اور من گھڑت کہنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کو گری ہوئی چیز کہنا، یہ توصیف الرحمان جیسے دجال اور کذاب ہی کو زیب دیتا ہے. کم از کم عام معمولی سا ایمان رکھنے والا مسلمان اور مومن بھی اپنی زبان سے اتنی جرأت اور بے باکی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کے بارے میں ایسا جملہ نہیں کہہ سکتا. مجھے توصیف الرحمان کی یہ بات سننے کے بعد حجت الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین اکاڑی نور اللہ مرخدہ کا جملہ یاد آیا کہ جب حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ایک دیوبند سے تعلق رکھنے والا نوجوان اہل حدیث ہو جاتا ہے لیکن جب اس کو حدیث دکھائیں پھر وہ واپس دیوبندی اور حنفی بننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتا؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ اہل دیوبند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق اور محبت عام آدمی کے دل اور دماغ میں ڈال دیتے ہیں، اور جب اس کو کوئی شخص دھوکہ دینے کے لیے بات کہتا ہے کہ دیکھو ایک طرف امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے اور ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ حضور کی حدیث کے خلاف امام ابو حنیفہ کا مسلک ہے. حدیث پیغمبر کا عشق علماء دیوبند نے دیا ہوتا ہے، وہ بہت جلد مسلک اہل حدیث قبول کرتا ہے. لیکن اہل حدیث مسلک قبول کرنے کے بعد اہل حدیث غیر مقلد علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل سے ختم کرتے ہیں، پیغمبر کی احادیث کا دل اور دماغ سے محبت کھرچ دیتے ہیں. اس لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کی وقت نہ رہے تو پھر آپ 40 احادیث بھی سنائیں تو بندہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور حضرت کے اس جملے کی تائید توصیف الرحمان دجال کا جملہ کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث کو موضوع اور من گھڑت کس طرح جرأت بے باکی اور ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو چاہیے ہر پڑھی ہوئی چیز کو بیان کرنے سے پہلے سوچنے کے لیے کون سی بات ہے. جہاں تک اس حدیث مبارک کا تعلق ہے جو مولانا طارق جمیل دامت برکات میں بیان فرمائی ہے تو یہ حدیث حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی ابواب المناقب باب ما جاء فی فضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی ہے.
عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوہ، یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جس وقت آدم اور ان کی حضرت آدم روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں وجود مبارک بھی نہیں ملا تھا، اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی تھی۔ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، آپ فرمائیں ایک حدیث کو امام ترمذی حسن اور صحیح فرما دیں تو صرف فرمان اس کو موضوع اور منگھڑت کہہ دے۔ اب امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو مانیں یا ہم تو صرف فرمان دجال اور کذاب کی بات کو مانیں؟ اور یہی حدیث مبارک وآدم بین الروح والجسد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس وقت نبوت ملی جب حضرت آدم روح اور جسد کے درمیان، اور امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شراحت کے مطابق ہے، اگرچہ انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتب میں نہیں تحریر فرمایا۔ وشاہدہ حدیث الاوزاعی الذی، اور اس حدیث کا شاہد بھی موجود ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارک ہے قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوۃ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا حضور آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین خلق آدم ونفخ الروح فی، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود اور اس میں روح ڈالنے کے درمیان، یعنی جس وقت آدم علیہ السلام کا جسد مبارک ابھی مکمل نہیں بنا، آدم علیہ السلام کی روح اس میں نہیں ڈلی، حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مبارک دنیا میں نہیں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس وقت بھی مل چکی تھی۔ اسی طرح اس حدیث مبارک کو اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المساند العشرہ میں حضرت عبداللہ بن شقیق میسرہ سے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم متى كنت نبیا متى كنت نبیا، یا رسول اللہ فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت کب عطا کی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ تو یہ حدیث مبارک جو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان فرمائی ہے، میں نے پھر وقت 3 حوالہ جات اس کے بیان کر دی ہیں۔ اور گرامی قدر سامعین، آپ کو اس بات پر حیرت ہوگی کہ توصیف الرحمان دجال جیسا غیر مقلد اس حدیث کو موضوع اور منگھڑت کہتا ہے، اور غیر مقلدین کا ماضی قریب میں دنیا سے رخصت ہونے والا فن اسماء الرجال کا امام حافظ ناصر الدین البانی اسی حدیث کو صحیح کہتا ہے۔ یہی جامع ترمذی دار احیاء تراث عربی بیروت سے چھپی ہے محمد احمد شاکر کے تعلیق اور تخریج کے ساتھ، اس میں یہ بات درج ہے کہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو حدیث مبارک مولانا طارق جمیل صاحب جامع کا بات جیسے وائز خطیب اور عالم جید نے بیان فرمائی ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اور اس حدیث کو موضوع اور منگھڑت کہنا یہ توصیف الرحمان دجال اور کذاب کی اپنی اختراع ہے، اس کا اپنا عنوان ہے اور اس کا دجل اور فراڈ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لینے کی توفیق عطا فرمائے اور توصیف الرحمان جیسے دجالوں اور کذابوں سے